الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا عديل له ولا نديم له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اما بعد، حضرات محترم، گزشتہ جمعہ ختم نبوت کے مفہوم اور تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے امت مسلمہ کی روشن اور سنہری تاریخ اور عصر حاضر میں اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے کچھ معلومات پیش کی تھیں. آج کی نشست میں ختم نبوت اور تکمیل رسالت کے حوالے سے بھی چند مزید معلومات پیش کرنے کا ارادہ ہے. دعا کریں اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میں کہوں آپ سنیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں کسی بالغ مرد کے نسبی باپ ہونے کی نفی فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. آپ کی نرینہ اولاد آپ کے صاحبزادے کم سینی میں ہی اس دار فانی سے رخصت ہوئے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا ہونے کا شرف حاصل تھا، انہیں زمانہ جاہلیت کے اسی دستور کے مطابق زید ابن محمد کہا جاتا تھا. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جہاں اس بات کی نفی کی اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ادعوہم لآبائہم، منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپ کی طرف ہی جو ہے وہ منسوب کیا کرو. اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا. تو زید ابن محمد کو زید ابن حارثہ کہا جانے لگا اور اللہ رب العزت نے حضرت زید ابن حارثہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے خاندان کو چھوڑنے کی قربانی کا صلہ یوں دیا کہ قرآن کریم میں حضرات صحابہ کے مقام رفیع، عظمت شان اور علو مرتبہ کے باوجود کسی صحابی کا نام مذکور نہیں ہے سوائے حضرت زید کے. فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا. اللہ رب العزت نے حضرت زید بن حارثہ کے سابقہ نکاح کا حوالہ دیتے ہوئے کہ جب حضرت زید بن حارثہ نے حضرت زینب بنت جحش رسول اللہ کی پھوپھی زاد بہن بھی تھیں، ان سے تعلق اپنا زوجیت کا ختم کیا تو ہم نے ان کی شادی آپ سے کر دی. اللہ رب العزت نے اس بات کی نفی فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت میں سے کسی مرد کے نسبی باپ نہیں ہے.
ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، اس میں اس حقیقت کو بیان کر دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے روحانی باپ ہیں۔ رسول ہونے کے ناطے آپ پوری امت کے روحانی باپ ہیں، اور اس میں مشرکین کے اس طعنہ کا جواب بھی آ گیا کہ جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اولاد اور مقطوع نسل ہونے کا کہ آپ کی نسل تو آگے چلے گی نہیں طعنہ دیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان شانئک ھو الابتر، پیغمبر کو تسلی دی کہ آپ کا دشمن ہی بے اولاد اور مقطوع نسل ہے، اس کی نسل کٹ جائے گی، آپ کی روحانی نسل کا سلسلہ تو قیامت تک جو ہے وہ چلتا رہے گا، امت محمدیہ کا ہر فرد آپ کا روحانی بیٹا ہے۔ اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی بیان فرمایا کہ میری مثال تمہارے لیے والد کی سی مثال ہے۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نبی اور رسول کے کئی فرق حضرات مفسرین اور محدثین نے بیان کیے ہیں۔ ایک عام فہم فرق یہ ہے کہ نبی سابقہ شریعت ہی کی تبلیغ کرتا ہے اور رسول کے پاس مستقل شریعت یا کتاب ہوتی ہے جس کی دعوت اور تبلیغ کے لیے اسے بھیجا جاتا۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں اور دیگر انبیاء ہارون، یوشع بن نون اور دیگر انبیاء بنی اسرائیل وہ رسول نہیں نبی ہیں، وہ تورات ہی کی تعلیم و تبلیغ کے لیے مبعوث ہوتے رہے۔ اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، کہ بنی اسرائیل کے معاملات کو انبیاء چلاتے تھے، ایک نبی دنیا سے رخصت ہوتے تو ان کے بعد دوسرے نبی ان کی جگہ لے لیتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا بلکہ میرے بعد خلفاء ہوں گے، خلافت کا سلسلہ چلے گا، وَيَكْثُرُونَ، اور یہ خلیفے یہ میری جانشین بہت سے ہوں گے۔ تو نبی اور رسول کا ایک فرق یہ ہے کہ نبی سابقہ شریعت اور سابقہ کتاب کی تبلیغ کے لیے مبعوث ہوتے ہیں اور رسول کو مستقل کتاب یا شریعت دی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت کو بیان کیا، وہاں آپ کو خاتم الرسل کہنے کی بجائے خاتم النبیین کہا، جس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ آپ کے بعد آپ کی شریعت کی تبلیغ کے لیے بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تو رسول تو بدرجہ اولا نہیں آ سکتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت اور تکمیل رسالت، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہیں، آخری رسول بھی ہیں، تو ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے اور تکمیل رسالت کا مفہوم اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اسی کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے کا ارادہ۔ حضرات مفسرین نے، حضرات علماء نے نبی اور رسول کا ایک اور فرق یہ بیان کیا ہے کہ نبوت اللہ رب العزت سے لینے کا نام ہے اور رسالت اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی وحی اور پیغام کو آگے پہنچانے کا نام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تو اس لیے اللہ نے حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول، اے پیغمبر، جو کتاب آپ پہ نازل کی گئی آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی طرف سے جو علوم نبوت ملے اسے بندوں تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اور حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ رب العزت کو گواہ بناتے ہوئے حضرات صحابہ سے یہ گواہی لی، الا هل بلغت، کہ مجھے بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا۔ تو سب نے بیک زبان یہی کہا، نشہد انک قد ادیت الامانہ ونصحت الامہ وبلغت الرسالہ وجاہدت فی اللہ حق جہادی، کہ ہم صدق کے دل سے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی امانت کو ادا کر دیا، اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا، امت کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کا جو حق تھا وہ آپ نے پورا کر دکھایا۔ تو پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اللہ کے حضور درخواست کی، اللہم فاشہد، اللہ تو بھی اس بات پہ گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں کو پہنچا دیا۔ اب نبوت، تکمیل نبوت یا ختم نبوت، نبوت کا جب مفہوم یہ ہوا کہ نبوت اللہ سے لینے کا نام ہے، تو تکمیل نبوت کا پہلا مظہر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے مختلف اوقات میں جو آسمانی کتابیں نازل کیں، جو وحی آتی رہی، جو ہدایت آسمان سے آتی رہی، وہ قرآن کریم کی صورت میں مکمل ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اٹھا لی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو کامل ہدایت کے ساتھ بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے تمام دین پہ، ادیان پہ غالب کر رہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو، کافروں کو ناگوار گزرے۔ ہدایت کا سلسلہ تو آدم علیہ السلام سے شروع ہو چکا تھا۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تو یہ کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت، رہنمائی آتی رہے گی، جو میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہے، اس پہ نہ کوئی خوف ہے، نہ اسے کوئی غم لاحق ہوگا، حزن لاحق ہوگا۔ تو وہ جو ہدا کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، جب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو اب وہ الہدا بن گیا، کامل ہدایت۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے تورات کو بھی فرمایا کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ انجیل کے حوالے سے بھی فرمایا فیہ ھدی و نور، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ لیکن قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے ہدن کامن نام کی بجائے الہدا خاص معرفہ کے طور پہ جو ہے وہ ذکر کیا، پراپر نام کے طور پہ، کہ یہ کامل و اکمل ہدایت جو ہے ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی۔ اور اس کی وجہ حضرات علماء نے یہ لکھی ہے
کہ آدم علیہ السلام سے لے کے سابقہ کتابوں کا نزول جب شروع ہوا اور یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت اپنے ارتقائی مراحل کو تدریجاً طے کرتی رہی، یہاں تک کہ انسان کی ہدایت کے لیے کامل و اکمل ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہو گئی۔ اور اگر اسے آپ انسان کی تاریخی جو ہے وہ ارتقاء کے ساتھ، جو اس کا انسان کا تاریخی علمی ارتقاء ہے اس کے ساتھ دیکھیں تو انسان کا فلسفیانہ شعور جو ہے یہ 1200 سال میں اپنے ارتقائی مراحل کو طے کر کے اپنے عروج پہ پہنچا۔ 600 سال قبل مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اور 600 سال حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد، اور اسی عرصے میں سارے جو انسانی فلسفے ہیں سارے کے سارے اسی دور کی پیداوار ہیں۔ سقراط ہو، افلاطون ہو، ارسطو ہو، گوتم بدھ ہو، مہاویر ہو، کنفیوشس ہو، تاؤ ہو، یہ سارے کے سارے اسی دور کی پیداوار ہیں۔ اور جب یہ انسانی فلسفیانہ شعور اپنی پختگی اور عروج کو پہنچا تو 610 میں اللہ رب العزت نے کامل و اکمل ہدایت قرآن کریم کی صورت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اور جو صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی سے پہلے غار حرا میں چلے جاتے اور کئی راتیں وہاں قیام فرماتے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے یتحنث اللیالی ذوات العدد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں وہاں رہتے، وہاں اللہ کی عبادت کرتے۔ یہ تحنث سے کیا مفہوم مراد ہے؟ حضرات محدثین نے لکھا ہے ایک تو تفکر و تدبر ہے کہ اس کائنات میں غور و فکر، کائنات یہ کیوں بنائی گئی، انسان کا اپنا وجود، کائنات، اس میں غور و فکر کر کے اس کے خالق تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسائی دی گئی، معرفت دی گئی۔ اور یہ عقل والوں کی نشانی اللہ نے بتلائی ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمان و زمین کی تخلیق، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں۔ اور عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کائنات میں غور کر کے اس کائنات کے خالق تک پہنچ جاتے ہیں، اس کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، پھر وہ کھڑے بیٹھے لیٹے اسی ہی کا نام لیتے رہتے ہیں، اسی ہی کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کر کے وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ ساری کائنات بے مقصد پیدا نہیں کی، سبحانک تو پاک ہے کہ عبث اور فضول اور بیکار کام جو ہے وہ تجھ سے صادر ہوں۔ فقنا عذاب النار، جب یہ تخلیق کسی مقصد سے ہے اور وہ اس دنیا کا دارالامتحان دارالعمل ہونا، تو پھر ہمیں آخرت کی کامیابی عطا کرتے ہوئے عذاب جہنم سے بچا لینا۔ تو تکمیل نبوت کا پہلا مظہر کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ آسمانی ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم کی صورت میں مکمل کر دی گئی۔ اب قرآن کریم کے نزول کے بعد انسان کو
اللہ رب العزت کی طرف سے کسی اور ہدایت، رہنمائی اور کتاب کی ضرورت ہی باقی نہیں. یہی وجہ ہے کہ پہلی امتوں میں پہلے انبیاء کو بھی کتابیں دی گئی، ان میں بھی ہدایت اور نور تھا، لیکن وہ اس وقت کے لیے، وہ ابھی اپنے ارتقائی مراحل طے کر رہا تھا. اس لیے اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، بلکہ وہ محفوظ بھی نہیں رہ سکیں. اس وقت اگر کوئی مذہب ڈنکے کی چوٹ پہ یہ اعلان کر سکتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ آسمانی کتاب اپنے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک زیر زبر پیش کے ساتھ محفوظ ہے، تو وہ اسلام کے سوا اور کوئی مذہب نہیں. باقی مذاہب کے ساتھ تو اصل زبان میں نازل کردہ کتاب بھی موجود نہیں ہے، اور خود ان کے ہاں رائج کتابوں میں، جسے وہ تورات یا انجیل کا، یا عہد قدیم کا، عہد جدید کا، بائبل کا نام دیں، اس کے اتنے نسخے ہیں اور اس میں اس قدر اختلاف ہے کہ وہ مذہب کسی ایک کتاب پہ نہ کبھی اکٹھے ہوئے ہیں نہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. جبکہ مسلمانوں کا قرآن جو یہاں ہے وہ دنیا بھر میں ہے، اس میں کہیں بھی زیر زبر کا فرق نہیں. تو تکمیل نبوت کا پہلا مظہر یہ ہے کہ قرآن کریم اپنی کامل ترین ہدایت کی شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا. تکمیل نبوت کا دوسرا مظہر دین حق کی تکمیل ہے، جسے اللہ رب العزت نے حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی خوشخبری دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پہ اپنی نعمت تمام کر دی، پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اب رہتی دنیا تک میرے ہاں کوئی پسندیدہ دین ہے، مقبول دین ہے، تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں مقبول دین اب کیا ہے؟ اسلام کی. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ اگر اب کوئی اور کسی دین کا پیروکار بننا چاہے گا تو ہرگز اس سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا. یہ قرآن کا واضح فیصلہ. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اہل کتاب کے کچھ افراد آئے اور کہنے لگے کہ اگر یہ آیت کریمہ ہم پہ نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دین کو اپنے عید کا دن قرار دیتے کہ یہ اتنی بڑی نعمت. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے دن سے بخوبی آگاہ ہوں. یہ مسلمانوں کے لیے عید ہی کا دن تھا کہ وقوف عرفات کے بعد 9 ذو الحج کو رسول اللہ نے حجۃ الوداع کا وقوف فرمایا، اور بعض روایات میں اسی دن اور بعض روایت میں اس سے اگلے دن 10 ذو الحج جو عید الاضحیٰ کا دن بھی بنتا ہے، اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. ہمیں یہ ہمارے لیے عید ہی کا دن تھا، حج اکبر کا دن. تو اللہ رب العزت نے تکمیل نبوت کا جو دوسرا مفہوم یا دوسری نعمت اس امت کو عطا کی ہے وہ دین حق کی تکمیل ہے. اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس طرح سابقہ انبیاء پہ ہدایت آتی رہی وہ آسمانی ہدایت تھی، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو یہی دین اسلام دیا. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، کہ اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جو اللہ نے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو جس کی تاکید کی،
جو اللہ نے آپ کی طرف وحی کیا اور جو اللہ نے جس کی تاکید ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کی۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے باپ شریک بھائی ہوں، کہ ہمارا باپ ایک ہے اور مائیں مختلف ہیں، کہ اصول جو ہے وہ سارے آسمانی مذاہب کے ایک ہیں، اور جزوی مسائل، شریعت کے جو جزوی مسائل ہیں، اللہ کے عبادت کا جو طریقہ ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ، روزے کا طریقہ، یہ ہر امتوں کی شرائع شریعتیں مختلف ہیں۔ جسے رسول اللہ نے مثال سے سمجھایا کہ جیسے ایک آدمی کی کئی بیویاں ہوں، اس سے پیدا ہونے والی اولاد، باپ تو سب کا ایک ہے، دین سب کا دین اسلام ہے، اور مائیں شریعتیں جو ہے وہ ہر نبی کو مختلف ملتی رہی۔ تو اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا، اسے بھی کامل و اکمل صورت میں محمد الرسول اللہ کو عطا کیا، کہ یہ دین موسیٰ علیہ السلام کو بھی ملا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی، ابراہیم کو بھی، موسیٰ عیسیٰ سابق انبیاء کو بھی، لیکن اجتماعیت جو ہے وہ محدود تھی۔ ان ادیان میں، آسمانی دینوں میں انفرادیت تھی۔ انفرادیت کا عنصر جو ہے وہ کیا تھا؟ غالب تھا۔ اجتماعیت جو ہے وہ مفقود تھی۔ اجتماعیت سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک ایسے نظام کا تصور نہیں تھا جو عدل و انصاف پہ مبنی۔ انفرادی طور پہ ان شریعتوں میں بھی عدل و انصاف کی تعلیمات تھیں، لیکن ایک کامل دین جو انسان کی تمام تر ضرورتوں کو، وہ سیاسی ہوں، سماجی ہوں، معاشی ہوں، ان سب کو پورا کرے، اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین حق عطا کیا، وہ ان تمام پہلوؤں کے حوالے سے واضح اور مکمل تعلیمات عطا کرتا ہے۔ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے دین حق کو جو کامل کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، وہ یہ ہے کہ انسانیت کو ایک کامل ترین اجتماعی نظام اللہ نے دے دیا، جو اس کی سیاسی، سماجی اور معاشرتی یا معاشی تمام ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو نبوت، تکمیل نبوت کے دو مظاہر ہیں۔ تکمیل نبوت کا پہلا مظہر کیا ہے؟ کہ قرآن کریم کی صورت میں آسمانی ہدایت کامل و اکمل صورت میں آ گئی، اب کسی اور آسمانی کتاب کی ضرورت نہیں۔ اور تکمیل نبوت جو اللہ سے لینے کا پہلو ہے، اس کا دوسرا مظہر یہ ہے کہ اس آسمانی ہدایت کی روشنی میں اللہ نے اسلام کی صورت میں انسانیت کو ایک کامل اجتماعی نظام دے دیا ہے۔ اب اسلام کے ہوتے ہوئے کسی اور نظام کی ضرورت انسانیت کو باقی نہیں۔ تکمیل رسالت، تکمیل رسالت میں نے کہا کہ نبوت اللہ سے لینے کا نام، اور رسالت اللہ کی طرف سے ملنے والے علوم کو آگے انسانیت تک پہنچانے کا نام۔ تکمیل رسالت جو دینے والا حصہ ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ۔ اب یہاں بھی دیکھیں بالہدا، اللہ نے، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو کامل ہدایت دے کے بھیجا، وَدِينِ الْحَقِّ، اور دین حق دے کے بھیجا، کامل و اکمل دین دے کے بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسے کل کے کل دین پہ غالب کر دے، سارے کے سارے دین پہ اسے غالب کر دے، یعنی پورے نظام زندگانی پر اللہ کا دین غالب آ جائے، اللہ کا دین غالب آ جائے، ایک مکمل سیاسی، سماجی، معاشی نظام کی حیثیت میں یہ دین قائم ہو جائے۔ یہ رسالت کا، تکمیل رسالت کا دوسرا پہلو ہے کہ رسالت کا ایک درجہ تبلیغ کا ہے، رسالت کا ایک درجہ تبلیغ کا،
بہت سے نبی ایسے آئے، ساری زندگی لگا دی لیکن کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن کچھ انبیاء ایسے آئیں گے، وہ اکیلا نبی ہی پوری امت ہوگا، کسی نے بھی ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، کسی کے ساتھ ایک، کسی کے ساتھ دو، کسی کے ساتھ چند۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی زندگی گزارنے کے باوجود قرآن کیا کہتا ہے؟ فما آمن معه الا قلیل، کہ ان پہ ایمان تھوڑے ہی لوگ لائے تھے، تھوڑے ہی لوگ لائے۔ تو ایک حصہ جو ہے تکمیل رسالت کا جو ہے وہ کیا ہے؟ تبلیغ ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا حق بھی ادا کیا، جس کی دلیل میں نے حجۃ الوداع کے حوالے سے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے گواہی لی کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا یا نہیں۔ سب صحابہ نے بیک زباں ہو کے کہا کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو رسول اللہ نے کہا اللہم فشہد، اللہ تو اس پہ گواہ ہو جا۔ اب اس تبلیغ کے بعد جو اگلا مرحلہ تھا کہ تکمیل نبوت کا دوسرا مظہر کا تھا ایک کامل دین مل جائے، نظام مل جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کی بنا پہ، تکمیل رسالت کی بنا پہ صرف یہی نہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والے علوم کو انسانیت تک پہنچایا، بلکہ ایک نظام قائم کر کے بھی دکھایا، ایک نظام قائم کر کے بھی دکھا دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ، عبادات میں نہیں، صرف نماز روزے میں نہیں، زندگی کے ہر پہلو میں، انسانی زندگی کا کوئی پہلو ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام جو ہے وہ اس امت کو، انسانیت کو قائم کر کے جو ہے وہ دکھا دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ختم نبوت یا تکمیل رسالت کا جو ہے وہ پہلا مظہر ہے کہ تبلیغ کا فریضہ تمام انبیاء ادا کرتے رہے، لیکن انسانوں کے سامنے اتمام حجت کر دینا، اللہ کی طرف سے حجت اور دلیل پوری کر دینا، جسے رسول اللہ نے ایک اور حدیث میں فرمایا ما من خیر الا ارشدتکم الیہ وما من شر الا حذرتکم عنہ، کہ دنیا کی کوئی خیر کا پہلو ایسا نہیں ہے جس کی طرح میں نے تمہیں بلایا نہ ہو، اور برائی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس سے میں نے تمہیں آگاہ نہ کیا ہو، ڈرایا نہ ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے اعتبار سے بھی انسانیت پہ حجت قائم کر دی اور نظام قائم کر کے بھی دکھا دیا، تاکہ کسی کے پاس یہ جواب اور بہانہ نہ رہے کہ یہ تو کتابی علم ہے، اس کا معاشرے میں وجود نظام کی حیثیت سے نظر نہیں آتا، کہ نظام قائم نہیں ہے۔ سابقہ انسانی یا آسمانی تعلیمات جو ہیں اس میں اور اسلام میں، کیونکہ اسلام آخری دین ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے کامل و اکمل جو ہے وہ نظام قائم کر دیا۔ پہلی شریعتوں میں نسخ تھا کہ نوح علیہ السلام جو تعلیمات لے کے آئے، ان کے بعد والے پیغمبر نے انہیں منسوخ کر کے نئی تعلیمات، ابراہیم علیہ السلام جو لے کے آئے وہ شریعت موسوی میں، شریعت عیسوی میں تبدیل ہوتی رہی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات میں اب نسخ کا کوئی امکان نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو کوئی تبدیل کر دے، کوئی کینسل کر دے، اس کا امکان ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو کامل نظام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے، صرف اس کی چند مثالیں
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا، عدل و انصاف پہ قائم نظام، اس میں ایک حکم قرآن کا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ چور مرد اور چور عورت اگر چوری کریں، چوری ثابت ہو جائے تو بطور حد ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قائم کر کے امت کو دکھایا۔ فاطمہ مخزومیہ، بنو مخزوم قبیلہ کی فاطمہ نامی خاتون، غلطی ہو گئی، چوری سرزد ہو گئی، ثابت ہو گئی، رسول اللہ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ اللہ اکبر، اب سفارشیں آنا شروع ہو گئی۔ انہی سفارشیوں میں حضرت اسامہ بن زید کو بھیجا گیا۔ حضرت اسامہ بن زید، وہی زید بن حارثہ جو رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، ان کا بیٹا اسامہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ حب رسول اللہ، رسول اللہ کو ان سے بڑی محبت تھی، رسول اللہ کے محبوب صحابی۔ تو کہا چلو اسامہ کو بھیجو، یہ جا کے سفارش کرے۔ اب اسامہ بن زید آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، تو اللہ کی حدود میں سفارش کرنے آ گیا ہے۔ اللہ کی حدود میں سفارش کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس نظام کی جامعیت اور اس کی اقامت کہ اسے قائم کس طور پہ کر کے دکھاؤں گا، رسول اللہ میں کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، بنو مخزوم قبیلے کی خاتون فاطمہ ہے، اگر یہ چوری کرنے والی مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ بنت محمد ہی کیوں نہ ہوتی، میں اس کا ہاتھ بھی کاٹنے کا حکم دے دیتا۔ یہ نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھایا، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے اہم پہلو ہے، عملیت، کہ رسول اللہ نے جو تعلیمات دی ہیں خود اس پہ عمل کر کے دکھایا، اپنے خاندان میں، اپنے گرد و پیش میں، اپنے صحابہ میں۔ رجم کا کہ شادی شدہ مرد اور عورت جو ہے اگر زنا کا بدکاری کا ارتکاب کرے تو قرآن کا فیصلہ، احادیث کا فیصلہ رجم سنسار کر دو، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں اسے قائم کر کے دکھایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات ہی نہیں، عبادات میں یہ بھی تو اللہ کا شکر ہے، حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے ہمیں شریعت کا پابند بنایا ہے، رسول اللہ کی سیرت کا پابند نہیں۔ باریک فرق ہے، شریعت کیا ہے؟ 5 نمازیں فرض ہیں۔ شریعت کیا ہے؟ سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ دے دو۔ شریعت کیا ہے؟ سال میں 1 مہینے کے روزے رکھ لو۔ شریعت کیا ہے؟ سال میں 1 دفعہ روزے رکھ لو 1 مہینے کے۔ لیکن سیرت کیا ہے؟ سیرت کیا ہے؟ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیفیت کیا ہے؟ کیفیت کیا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ اتنا طویل قیام فرماتے حتیٰ تتورم قدما، آپ کے قدمین مبارکین میں سوجن آ جاتے ہیں، ورم پڑ جاتے ہیں۔ کہا کہ رسول اللہ اپنے آپ کو اتنا کیوں تکاتے ہیں؟ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کا تو گناہ ہی کوئی نہیں، معصوم ہے، آپ اپنے آپ کو اس قدر کیوں تھکاتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عبادات میں بھی ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ صبح روزہ رکھ لو، مغرب کے وقت افطار کر لو، سحری جس قدر تاخیر سے کرو اتنا اجر کا باعث، اور مغرب ہوتے ہی افطار کر لو، تاخیر کا کوئی جواز نہیں۔
اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال مسلسل کئی دن روزے رکھ رہے ہیں، کئی دن روزے۔ حضرات صحابہ نے اس سنت کو اپنانا چاہا جو رسول اللہ کی خصوصیت تھی۔ اب کوئی دوسرے دن بے ہوش پڑا ہے، کوئی تیسرے دن، تو میں ایکم مثلی، تمہیں کس نے کہا تھا کہ اس معاملے میں میری نقل اتارنے کی کوشش کرو؟ ان ربی یطعمنی ویسقین، میرا رب تو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اب یہ کھلانا پلانا اگر یہ مادی اور ظاہری کھانا پینا ہو تو پھر تو روزہ نہیں۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر کی غذا روحانی غذا ہوتی، پیغمبر کی غذا روحانی غذا، کہ اللہ مجھے تقویت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے عام معمولات میں بھی کامل اسوہ دیا۔ صحابی آئے رسول اللہ کے گھر آ کے رسول اللہ کی عبادت کے بارے میں پوچھا، جو کچھ بتایا گیا تو انہیں اپنی عبادات تو اس کے مقابلے میں بڑی حقیر معلوم ہوئی۔ تو ایک کہنے لگا میں تو اب ساری رات نفل ہی پڑھتا رہا کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ دوسرے کہنے لگے میں اب مسلسل نفلی روزے، کبھی افطاری روزہ چھوڑوں گا نہیں، روزانہ روزہ رکھوں گا۔ اور تیسرا کہنے لگا کہ میں شادی والے جھنجٹ میں نہیں پڑتا، میں شادی نہیں کروں گا، بس اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، گھر والوں نے بتایا کہ آپ کے 3 دیوانے 3 جانثار آئے تھے، یہ عزم کر کے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، لوگوں کو جمع کیا، میں الا انی اتقاکم للہ واخشاکم لہ، سب سے زیادہ پرہیزگار بھی میں، سب سے زیادہ اللہ کا خوف اور خشیت بھی میرے دل میں، لیکن میں رات کو نوافل پڑھتا بھی ہوں سوتا بھی ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں، اور تم ایک سے گھبرا رہے ہو۔ میرے ہاں کتنی بیویاں ہیں ایک وقت میں؟ 9 سے 11۔ میرے ہاں تو اتنی بیویاں موجود ہیں جو رسول اللہ کی خصوصیت ہے۔ رسول اللہ نے یہاں بھی اسوا، مسجد نبوی کی تعمیر ہے، صحابہ کہہ رہے رسول اللہ آپ ہمیں حکم فرمائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں۔ غزوہ خندق کھودی جا رہی ہے، پیغمبر خود حصہ لے رہے ہیں، اور یہ نظام رسول اللہ نے جو قائم کر کے دکھایا عملی نمونہ کے ساتھ، کہ صحابی رسول اللہ اب تو بھوک کی وجہ سے حالت یہ ہے کمر سیدھی نہیں ہو رہی، کمر سیدھی رکھنے کے لیے اپنا توازن برقرار رکھنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے۔ محمد الرسول اللہ نے اپنی چادر اٹھا کے دکھائی، 2 پتھر بندھے تھے، فرمایا میں بھی اس میں تمہارے ساتھ شریک ہوں۔ تو یہ تکمیل رسالت کا دوسرا پہلو، کہ دین سارے کا سارا ایک نظام کے طور پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھایا، اور اسی تسلسل میں حضرات صحابہ نے امت کے سامنے ایک مثالی معاشرہ، مثالی حکومت، مثالی سلطنت قائم کر کے دکھا دی، مثالی عدالتیں قائم کر کے دکھا دی، کہ یہ دین اسلام جو دین حق ہے، جسے قرآن نے الیوم اکملت لکم دینکم کہا ہے، یہ اس کی عملی صورت ہے، یہ اس کی عملی صورت ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ اگر شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی بھی قوم کا رعایا کا سردار ان کا خادم ہوتا، حکمران کی اصل حیثیت کیا ہے؟ حاکم کی نہیں، خادم کی ہے۔ آج امت شریعت کے اس اصول سے غافل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے، آپ کے خلفاء نے سید القوم خادمہم کی عملی مثال بن کے دکھایا، نظام قائم کر کے دکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا مدینہ میں ایک نابینا عورت ہے،
اس کا کام کاج کرنے والا کوئی نہیں. تو ارادہ یہ کیا کہ چلو نیکی کا ایک دروازہ ہاتھ آ رہا ہے، اس کی خدمت کروں گا، پانی بھر دیا کروں گا، گھر میں صفائی کر دیا کروں گا، اور تاکہ اللہ بھی راضی، اللہ کے بندے بھی راضی، خدمت خلق بھی اور رضائے خدا کا، رضائے الہی کا اصول بھی. فجر کی نماز پڑھ کے آئے، فجر کی نماز پڑھ کے آئے گھر میں، اور مشکیدہ اٹھانا چاہا تو وہ پانی کو بھرا ہوا، جھاڑو دینا چاہا، صفائی کرنا چاہا تو دیکھا گھر پہلے سے صاف ستھرا، اس کی ساری چیزیں ترتیب سے. تو کہنے لگے اماں تو بڑھیا ہے، نابینا ہے، یہ سارے کام کون کر گیا؟ کہنے لگی بیٹا مجھے نہیں پتا، فجر سے پہلے منہ اندھیرے کوئی اللہ کا بندہ آتا ہے، یہ سارے کام کر کے جو ہے وہ چلا جاتا. سیدنا عمر کہتے میں اگلے دن فجر سے پہلے سحری کے وقت پہنچا کہ دیکھوں تو صحیح کہ مجھ پہ سبقت لے جانے والا کون ہے. تو وہی تھا جو ایمان میں سب پہ سبقت لے گیا، جسے دنیا صدیق اکبر کے نام سے یاد کرتے ہیں. خلیفہ وقت ہے، لیکن خلیفہ وقت نے اشتہار نہیں لگوائے، کیونکہ اس کی ذمہ داری تھی، اسے نبی کی یہ تعلیم تھی کہ تم قوم کے خادم ہو. یہی سبق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک نظام کی حیثیت سے اس دین کو نافذ کر کے دکھایا. پتہ چلا مدینہ کے باہر ایک خاندان مقیم ہے، خیمہ لگایا ہوا ہے. دوران گشت پتہ چلا کہ ایک اعرابی ہے، اہلیہ اس کی بچے کی ولادت کا وقت قریب آ چکا ہے، مزید سفر کرنے کی متحمل نہیں. اب 22 لاکھ مربع میل کا بلا شرکت غیر حکمران ہے، جسے پیغمبر کی زبان یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بعد اگر کسی نے نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتا، جس کے جلال اور ہیبت کا عالم یہ ہے کہ پیغمبر فرماتے جس راستے پہ عمر چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا. اب اپنے کندھے پہ راشن کی بوری اٹھائی ہوئی، راشن کا سامان. خادم کہتا ہے، غلام کہتا ہے امیر المومنین مجھے پکڑا دیں، اور میں قیامت والے دن عمر کا بوجھ تو اٹھائے گا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ کون ہیں؟ اپنی اہلیہ کو لے کے سیدہ ام کلثوم، حضرت علی کی صاحبزادی اور حضرت عمر کی اہلیہ، اندر بھیجا. اپنا تعارف نہیں کروایا، ہم تو پہلے اپنا وزٹنگ کارڈ جو ہے وہ بھیجیں گے کہ میں فلاں ایم پی ہوں، فلاں ایم این اے ہوں، فلاں وزیر ہوں. یہ نہیں بتلایا میں کون ہوں تمہارا خادم، کیونکہ ان کا پتہ تھا انہیں کہ ہمیں جو نظام ملا ہے اس نظام کی بنیاد ہی نظام حکمرانی کی کیا ہے کہ حاکم خادم ہے، حاکم نہیں ہے. اب جب بیٹا پیدا ہوا تو اندر سے خیمے سے آواز آئی، اب اہلیہ خاتون کی مالداری اور خدمت میں مصروف ہیں اور امیر المؤمنین آگ جلا رہے ہیں، کھانا ہنڈیا چڑھائی ہوئی ہے مہمانوں کے لیے، مسافروں کے لیے. اتنے میں خیمے سے آواز آئی، امیر المؤمنین اپنے بھائی کو خوشخبری دیں، اللہ نے اسے بیٹے کی نعمت عطا فرمائی. وہ عربی خوف سے کانپنے لگا. امیر المؤمنین آپ؟ فرمایا فکر نہ کر، میری ذمہ داری. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام امت کو پہنچایا اسے عملی طور پہ پورا کر کے دکھایا. حضرات خلفاء میں دیکھیں، شاید میں آگے نہ پڑھ سکوں، اسی کی ایک مثال. اللہ اکبر، بیت المقدس کا سفر ہے، سواری ایک ہے. ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ پروٹوکول کی گاڑیاں کتنی ہوتی ہیں. ایک سواری ہے امیر المومنین کے پاس اور سوار کتنے؟ دو، ایک امیر المومنین دوسرا خادم. اب طے یہ پایا کہ ہم
دن کا جو سفر ہوگا، دن رات کا سفر، اسے 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک حصہ امیر المومنین، دوسرا حصہ آپ کا خادم، آپ کا غلام، اور تیسرا حصہ سواری اکیلے چلے گی بغیر کسی سوار کے، دونوں ساتھ پیدل چلیں گے۔ اس جانور کا بھی حق ہے۔ یہ اسلام کا نظام ہے۔ اب منزل جب قریب آئی تو باری کس کی ہے؟ خادم کی۔ اللہ اکبر۔ اور صرف یہی نہیں، دوران سفر ایک جگہ ایسی آئی کیچڑ، اور باری کس کی ہے پیدل چلنے کی؟ امیر المومنین عمر کی۔ غلام منتیں کر رہا ہے، امیر المومنین آپ سوار ہو جائیں۔ فرمایا نہیں، تو مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں، اور میں اللہ کے ہاں اجر و ثواب سے مستغنی اور بے نیاز بھی نہیں ہو سکتا۔ کتب تاریخ میں یہ منظر بھی دکھائی دیتا ہے کہ امیر المؤمنین نے ایک ہاتھ میں جو ہے وہ اپنے جوتے پکڑے ہوئے ہیں، دوسرے میں اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی ہے، اور غلام جو ہے وہ اونٹ پہ سوار ہے۔ وقت کا حکمران 22 لاکھ مربع میل کا بلا شرکت غیر حکمران کیچڑ میں پیدل چل رہا ہے، غلام اونٹ پہ سوار ہے۔ منزل قریب آئی، دشمن کا علاقہ، غلام نے پھر منتیں کی، امیر المؤمنین اب تو سوار ہو جائیں۔ کچھ سفارتی آداب، اللہ اکبر، لیکن انہیں ان سفارتی آداب سے غرض نہیں، انہیں محمد رسول اللہ کی تعلیمات سے غرض تھی۔ انہیں محمد رسول اللہ کی تعلیمات سے غرض تھی کہ آپ اب سوار ہو جائیں، اور ادھر وہ دوربینیں لگا کے بیٹھے۔ اللہ اکبر، جن کی مثالیں تورات و انجیل میں موجود ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اب دور سے آتے دیکھا تو پوچھنے لگے، یہ جو اونٹنی پہ سوار ہے یہ تمہارا امیر المومنین ہے، یہ خلیفہ ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے شرمندہ ہو کے کہا، نہیں، امیر المومنین یہ نہیں، یہ تو ان کا غلام ہے جو اونٹنی پہ سوار ہے، ہمارا خلیفہ تو وہ ہے جو آگے اونٹ کی نکیل تھامے پیدل چل رہا ہے۔ کہنے لگے ایک نشانی تو پوری ہو گئی، ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ یہ وہ نظام ہے اسلام کا، تکمیل رسالت کا پہلا پہلو، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کے آئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے خلفاء نے، صحابہ نے دین حق کی تکمیل کے بعد اسے عملاً قائم کر کے نافذ کر کے دکھایا۔ اب چونکہ وقت نہیں، لیکن اختصار کے ساتھ تکمیل رسالت کا دوسرا مظہر، اس کی مختصر سی وضاحت پر اللہ نے توفیق دی تو اگلے جمعے سے آگے چلاؤں گا۔ تکمیل رسالت کا دوسرا مظہر کیا ہے جسے قرآن نے بتلایا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ یہ نظام صرف رسول اللہ کے دور کے لیے نہیں تھا، یہ نظام صرف خلفاء کے دور کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ یہاں امت کی ذمہ داری آ گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کامل دین تمہیں دیا، جو کامل نظام قائم کر کے دیا، اب تم کہاں کھڑے ہو؟ یہ ختم نبوت کا وہ پہلو ہے جس کے حوالے سے ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ محمد الرسول اللہ جب آخری نبی ہیں، اب کوئی اور کتاب آنی نہیں، کوئی اور ہدایت آنی نہیں، کوئی اور نظام آنا نہیں، تو اس قرآن کو، اس نظام کو رسول اللہ اور آپ کے خلفاء نے کیسے نافذ کیا؟ آج امت اس حوالے سے کس کوتاہی میں مبتلا ہے؟ یہ تکمیل رسالت کا دوسرا مظہر ہے کہ یہ دین جو ہے وہ سارے کے سارے دین پہ غالب ہو جائے، یہ نظام دنیا بھر میں قائم ہو جائے، اور اس کے حوالے سے ہم اللہ کے ہاں قیامت والے دن جواب دہ ہیں کہ ہم نے ختم نبوت کے نعرے تو لگائے لیکن تکمیل رسالت کے اس پہلو کے حوالے سے اپنے کردار کو ادا نہیں کیا۔
اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ یہی موضوع اگلے جمعے آگے چلے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.